مین اسٹریم میڈیا پہ پیش کر دی تھی، اور اس سلسلے میں اور اس وضاحت کے حوالے سے ایف بی آر کے ممبر آپریشنز، جن کی بیسیکلی یہ جورسڈکشن ہے قانونی طور پہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے حوالے سے جتنا قانون سازی کا عمل ہے اور اس پہ عملداری ہماری فیلڈ فارمیشنز میں ہوتی ہے، اس ساری ٹیم کی قیادت جناب ممبر آپریشنز کے پاس ہے، اور قانونی طور پہ وہ سربراہ ہیں اس کی قانونی اطلاق اور عملداری کے۔ اسی حوالے سے پاکستان کے چھوٹے تاجروں کے نمائندہ حضرات اور ان کی قیادت کے مسلسل جناب ممبر آپریشن سے مذاکرات جاری تھے، اور وہ مذاکرات قریب ہوتے ہوتے اللہ کی رحمت سے اور ان سارے تاجر بھائیوں اور تاجر رہنماؤں کے تعاون سے وہ منطقی انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ پاکستانی عوام میں جو ہیجان پھیلایا جا رہا تھا اور چھوٹے تاجروں کو جو گمراہ کیا جا رہا تھا، چونکہ اس ترمیمی بل کا کسی بھی حوالے سے چھوٹے تاجروں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا اور ان ترمیمی بل کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا تھا، تو ہماری اس وضاحت کو تاجر رہنماؤں نے قبول کیا ہے، اور ہمارا آج جو ہے اتفاق جو ہوا ہے وہ اس کا اعلان، باقاعدہ اعلان جو ممبر آپریشن صاحب ہیں وہ کریں گے۔ وہ آپ کے سامنے چند نکات پڑھ کے سنائیں گے جو ہماری وضاحت بھی ہے، لیکن اس کے بعد ہم باقاعدہ پریس ریلیز ایشو کریں گے آپ سارے دوستوں کے لیے، جو مین اسٹریم میڈیا پہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ انداز میں باقاعدہ وہ نشر ہوگی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب ممبر آپریشن قیصر اشفاق صاحب سے کہ ہماری ان مذاکرات کے حوالوں سے مختصر طور پہ آپ کو بریف بھی کر دیں، اور جن نکات پہ ہمارا اتفاق ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کاشف چودھری صاحب، صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلمان صدیق صاحب، چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، دیگر تاجران کے رہنما صاحبان، پریس کے آئے ہوئے ساتھیوں، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ادھر اور مذاکرات آپ نے ہم سے کیے۔ جس طرح اسد صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ کچھ ابہام پھر رہے تھے غلط خبروں کی وجہ سے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے، نہ اس پہ پتہ چلتا ہے اصلی خبر کون ہے، کون دے رہا ہے، یا غلط خبر کون دے رہا ہے۔ تو اس چیز کا ساری سوسائٹی میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کچھ غلط باتیں ایسے پھیل جاتی ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں اس کے بارے میں۔ تو ان سے پہلے بھی کچھ یہ جو خاص طور پہ نیا ترمیمی بل آیا تھا، تھرڈ امینڈمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں تھوڑے سے ابہام تھے لوگوں کے لیے، جو کہ ہم نے ان کو بھی تھے، پہلے بھی یہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس، اس دن بھی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہماری کلیریفیکیٹری قسم کی اسٹیٹمنٹس بھی آئی تھیں سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی وی پہ بھی، اور ہر جگہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہم نے بھیجی تھی سب، مگر پھر یہ فیل کیا گیا کہ ابھی تک ایفیکٹولی اس کا کوئی لوگوں تک کی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی پھر سے ہم جمع ہو جائیں تاکہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک بات سامنے کلیئر ہو جائے نیشنل لیول پہ کہ اصل حالات اور حقائق کیا ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی جتنی بھی یہ ابہام ہیں یہ دور کیے جا سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ پوائنٹ آف سیل کی بات یہ کرتے ہیں، آج کل شور مچا ہوا ہے، یہ چھوٹے تاجروں کا بالکل اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ بالکل تسلی رکھیں اپنی۔ دوسری چیز ہے کہ سیل ٹیکس کی آپ چھوٹے تاجروں کو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا آلریڈی کٹ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے بجلی کے بل کے اندر کٹ جاتا ہے، اس لیے اس میں بھی فکر مند نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اب میں آتا ہوں جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے سارا آج کل ہم سے، آپ تو تاجران ہیں، باقی لوگ بھی جو تاجران نہیں ہیں ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کی، تو آج آپ لوگوں کی وساطت کی وجہ سے یہ جو ایک بن گئی ہے کمیٹی، اور یہ آج ہم نے بات کی ہے یہ ان تک بھی پہنچ جائے گی جو تاجر نہیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بجلی کے بلز پر عائد کردہ ٹیکس کا اطلاق چھوٹے تاجروں پر نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگ یہ جو تھرڈ امینڈمنٹ میں بل پہ جو آیا ہے ہمارے پاس نیا ٹیکس، چھوٹے تاجران پہ اس کا بالکل جو رجسٹرڈ شدہ ہیں انکم ٹیکس میں اس کے اوپر بالکل نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ تھوڑی سی اس کی میں اور بھی وضاحت کروں کہ یہ ان پروفیشنلز پہ ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ ریزیڈنسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صاحبان ابھی تک انہوں نے ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہے۔ اب ہم اس طریقے سے ہم آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے ملک کا وہ بڑھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا،
تو ایک یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ایسے وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے ابھی تک اور جو ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے تھے اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے اوپر، تو وہ بھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. یہ ایک طریقہ اپنایا گیا. چھوٹے تاجران کو اس کے بارے میں کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ان کے اوپر اطلاق ہوگا. جو ATL رجسٹر، جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا مطلب جو ہے جو باقاعدگی سے اپنا گوشوارہ ایک قانونی ڈیوٹی سمجھ کے وہ کر رہے ہیں. ایک ڈیوٹی بھی ہے، فرض بھی ہے، اور ملک کے لیے بھی ان کا یہ ایکشن جو ہے بڑا بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے ترمیمی آرڈیننس میں جو بجلی کے بلز پہ عائد کردہ ٹیکس اطلاق کمرشل بجلی کے بلوں پر نہیں ہے. یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صاحبان ٹیکس نہیں دے رہے، پروفیشنلز، اور گھروں سے کر رہے ہیں، وہ گھروں کا ڈومیسٹک بجلی کا بل آپ کو پتہ ہے کم ریٹ پہ ہوتا ہے. آپ لوگ دکان میں جو بل ہے وہ کمرشل تو کم بجلی کے بلوں کا، اور دوسرا ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا چیز ادھر ریوالو کرتی ہے کہ جی وہ لوگ جنہوں نے آج تک ٹیکس نہیں دیا ہے اور وہ آرام سے بیٹھ کے ملک کے سے ہی پیسے کما رہے ہیں، اور اس میں ملک کو اس ٹیکس کا حصہ نہیں دے رہے. اس کا فیسلٹیز ملک نے ان کو دی ہیں، گھر ان کو دیے ہیں، سڑکیں دی ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ ٹیکس میں آنے کو تیار نہیں ہے. اس طریقے سے ہم ٹیکس میں نیٹ میں لے آئیں گے. اور یہ ویسے بھی، اور جو آنا چاہیں وہ ویلکم آرام سے، کیونکہ اس میں یہ ہے ان کو ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے. یعنی ایک دفعہ وہ گوشوارہ جمع کر دیں گے ان کا ایڈجسٹیبل ہو جائے گا. اس لیے فکر کی بات ان کو بھی نہیں ہے، مگر چھوٹے آدمیوں کو تو بالکل نہیں ہے. اس کے بعد ایک یہ بات تھی تو تھوڑا سا کہ FBR میں اور تاجران صاحبان میں اور ایک تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہے، جس کی وجہ سے آج پھر بیٹھنا پڑ گیا ہمیں. اور تھوڑے ان کے جو ہیں تحفظات بھی ہیں، بالکل ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. ایک معاشرے میں سارے رہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے آج یہ بات کر لی ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے جو مسائل ہیں، جو ان کی ریزرویشنز ہیں یا کوئی ایسی چیز، مشورے بھی، سب سے بڑی چیز مشورہ. یہ مشورے بھی جو ہیں FBR کی سطح پر بھی ہم یہ کمیٹیز بنا رہے ہیں. اور ان کو میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوکل لیول پہ بھی یہ جو چیف کمشنر ہیں آپ کے، جو ہر شہر میں، جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لوکل لیول پہ بھی ہم ان کو کہہ دیں گے کہ ان کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ، اور یہ کہی ہوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی عمل بھی ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کے تحفظات ہیں، جو ان کے سب سے بڑی چیز ہے، تحفظات تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، مشورے میں چاہیے کہ کیونکہ آپ لوگ ایک تاجر برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نیشن وائڈ، تو ہمیں پتہ چلتا رہے کہ فیڈ بیک آئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں، کیا نہیں ہوتے. اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی بنا بھی رہے ہیں، ان کو بھی بتا دیں گے ہم لوگ ادھر سے. ٹھیک ہے جی. اب میں کاشف چودھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور پاکستان بھر کے تاجروں کی طرف سے میں FBR کا اور وزیر خزانہ اور ان کی پوری ٹیم کا، اور چیئرمین FBR، ممبر FBR اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آج اتوار کی چھٹی، پاکستان کی معیشت کی بہتری، پاکستان کے تاجروں کو درپیش مسائل کے حل، اور پاکستان کی قومی آمدن میں اضافے، اور پاکستان کی معیشت کو چلانے والے تاجروں کے مسائل کو سننے کے لیے کل پورا دن بھی اور آج بھی FBR کی پوری ٹیم بشمول چیئرمین صاحب اس وقت FBR میں موجود ہے. ہمارے مذاکرات کے اس دوران کئی ادوار ہوئے، اس لیے کہ پاکستان کے چھوٹے لاکھوں تاجروں کے نمائندہ ہونے کے ناطے کراچی سے خیبر، گوادر سے چترال تک بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لاکھوں چھوٹے تاجروں کی امیدیں اور توقعات ہم سے وابستہ ہیں، اور ان کی نمائندگی کے ناطے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم متعلقہ اداروں تک پہنچائیں گے اور اس کو حل بھی کروائیں گے. اس حوالے سے ہم نے پوائنٹ آف سیلز ہیں، چھوٹے تاجر کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن ہے، اور پھر یہ جو ٹیکس ترمیمی آرڈیننس ہے اور دیگر بہت سارے مسائل کے حوالے سے ہم نے 27 ستمبر کو اسلام آباد کے اندر وزارت کے سامنے دھرنے کا اعلان اور گھیراؤ کا اعلان کیا، فیصلہ کیا ہوا تھا. لیکن اس دوران جہاں ہم پورے ملک کے اندر کنونشن منعقد کرتے رہے، دھرنے اور گھیراؤ کی تیاریاں کرتے رہے، اس وقت بھی پورے ملک سے لاکھوں تاجر اسلام آباد کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن معاملات ہمیشہ مسائل اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. دھرنے اور گھیراؤ کے بعد بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور اس سے قبل مذاکرات ہوں
تو یہ خوشائند ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کال سے پہلے ہو جانے چاہیے، جس کا ممبر صاحب نے اس وقت اشارہ کیا کہ تاجروں کی مشاورت سے پالیسیاں تشکیل دی جائیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس کے اوپر ہمارے کئی ادوار ہوئے، اور اس وقت ممبر صاحب نے بھی کر دی اور اس سے پہلے بھی ہماری میٹنگ میں ہوئی کہ جو پوائنٹ آف سیل کا اس وقت ملک میں بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کے چھوٹے تاجر پر پوائنٹ آف سیل کا اطلاق نہیں ہوگا، کیٹیگوریکلی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہوگی۔ اسی طرح جو چھوٹے تاجر کے اندر سیل ٹیکس رجسٹریشن کا اور نوٹسز کا اور ایک خوف کی فضا اور ایک ہراسمنٹ کی فضا ہے ملک کے اندر، اس کے حوالے سے بھی وضاحت ہو چکی کہ جو سے وہ بجلی کے بل کے اندر کٹ جاتا ہے، وہ سیلز ٹیکس کے اندر اس کے اوپر ویسے ہی لاگو نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو ترمیمی آرڈیننس آیا، اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات موجود تھے۔ ہماری آج کی بات چیت کے بعد ابھی ممبر صاحب نے آفیشلی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو بجلی کے بلوں کے اندر چھوٹے تاجروں پر کسی قسم کا اضافی ٹیکس عائد نہیں ہوتا، اور بالخصوص کمرشل بجلی کے بلوں پر تو کسی قسم کا اضافی ٹیکس عائد ہی نہیں کیا جا رہا۔ تو میرا خیال یہ کہ اس کے نتیجے میں ہمارے وہ جو پوائنٹ آف سیل ٹیکس رجسٹریشن اور اس کے ساتھ اس وقت ترمیمی آرڈیننس کے اوپر تحفظات تھے، چونکہ اس کے اوپر ایف بی آر نے بالکل وضاحت کر دی کہ یہ مسائل اس کو نہیں چھوٹے تاجروں پر کیا جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ آسان اور سادہ ٹیکس نظام تشکیل دیا جائے، اردو کے اندر ریٹرن فارم جو ہے وہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے پیچیدہ اور مشکل ڈاکومنٹیشن سے چھوٹے تاجروں کو بچایا جائے تاکہ وہ باعزت طریقے سے قومی آمدن میں اضافہ اور اپنے ٹیکس دینے کا باعث بنے، اور جو ٹیکس گزار ٹیکس دے ریاست اس کا احترام بھی کرے تاکہ مل کر ہم اس قومی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی اور جتنے دیگر ہمارے تحفظات ہیں، پچھلے چیئرمین ایف بی آر سے اور وزیر خزانہ سے بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا، ان سارے حوالوں سے یہ بات دوبارہ آج طے ہوئی کہ نچلی سطح تک ایف بی آر ہیڈ کوارٹر سے لے کر چیف کمشنر کر نچلی سطح تک کمیٹیوں کو دوبارہ فعال کیا جائے گا، اور تاجر نمائندے اور ایف بی آر مل کر یہ خوف اور بے یقینی اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہراسمنٹ کا یا بلیک میلنگ کا ایک کلچر جب تاجر نمائندے کے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ سارا کلچر اس کا بھی خاتمہ ہو سکے گا۔ تو میں توقع اور امید رکھتا ہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ایف بی آر بھی اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا کرے گا۔ اگر چھوٹے تاجروں کے اور کمرشل بجلی کے بلوں کے ہمارے تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے، تو لہٰذا ہم نے جو 27 ستمبر کو پورے ملک کے اندر پورے ملک کے تاجروں کو اسلام آباد کی طرف آنے کی کال دی تھی، ہم اس 27 ستمبر کی کال اس کو مؤخر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں اور پاکستان کے تاجروں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہم ایف بی آر جب بھی یا کوئی بھی ادارہ تاجروں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم میدان یا حکومت تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے تو تاجر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کی سلامتی اور تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم بحیثیت تاجر نمائندے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کو ادا کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایف بی آر بھی اور حکومت بھی اپنی قومی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے پورے طریقے سے عوام الناس کے مسائل اور تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ شکریہ جناب خواجہ سلیمان صدیقی صاحب چیئرمین۔ تھوڑا رکھنا ذرا، تھوڑا سا رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں جناب کیسر اقبال صاحب کا، ممبر آئی آر اور چیئرمین ایف بی آر کا بھی، کہ جنہوں نے ہمارے احتجاج سے پہلے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا، چاہے انہیں مؤخر کر دیا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال بھی یہ مؤخر ہوا، اس سے پچھلے سال بھی مؤخر ہوا، کچھ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ کوئی 5 سالہ مکمل منصوبہ بنا لیں تاکہ یہ ملک بھی آرام سے چلے اور ہم بھی آرام سے اپنا بزنس کر سکیں۔
جو مؤخر ہونا ہم بھی مؤخر کر دیتے ہیں, یہ بھی مؤخر کر دیتے ہیں, تو چلو دیران درستان. تو مؤخر بھی اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں, کچھ اس میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ سوشل میڈیا بھی پھیلاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مگر بات یہ ہے کہ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی یہ پالیسی بنائے, یہ پورے ملک کے تاجروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر پالیسی بنانی چاہیے. کیونکہ جب تک ملک میں بیٹھ کر تاجروں کے ساتھ, خاص کر کے چھوٹے تاجروں کی جو ہم نمائندگی کرتے ہیں, یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی نہیں بنائیں گے تو پھر ایسے ابہام پیدا ہو جاتے ہیں. چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے بیٹھ کر مذاکرات ایک احسن طریقے سے ہو گئے, جس میں سمجھتا ہوں سہیل اقبال صاحب نے بڑا اچھا اور اہم رول ادا کیا ہے. میں نے مبارکباد بھی دی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شہر میں جہاں جہاں بھی کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تاجروں کے ساتھ مل کر ان کی ہماری جو بات چیت ہوئی ہے وہ بیٹھ کر مذاکرات سے مسائل کو حل کریں گے. جو ہمارا جو مسئلہ تھا خاص کر کے پوائنٹ آف سیلز کا, وہ انہوں نے چھوٹے تاجروں کے لیے وہ نہیں ہے. جو بجلی کے انکم ٹیکس بل آ رہے تھے وہ بھی انہوں نے چھوٹے تاجروں کے لیے وہ نہیں ہے, کوالیفیکیشن کر دیا ہے, انہوں نے بھی بتا دیا ہے. انشاءاللہ ہم اس سے مطمئن ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے. اور جو چھوٹے تاجروں کے مسائل, ہم چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے لیے ہم آتے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے 60 سے 70 لاکھ چھوٹا تاجر اس ملک میں ہے, تو اس کی ہم نمائندگی کرتے ہیں. باقی برانڈز ہیں جو ہیں وہ انکم ٹیکس, وہ سیلز ٹیکس دیں, پوائنٹ آف سیل میں آئے, یہ ان کا رائٹ ہے. ہمارا چھوٹے تاجروں سے تعلق ہے, جو شٹل والے ہیں, جو بچے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے کرونا تھا, کرونا کی وجہ سے ہی ہمارا کاروبار جو ہے وہ اتنے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, تو ہمیں تو ریلیف ملنا چاہیے تھا. خیر شکر ہے اللہ کا کہ آج انہوں نے ہمیں جو ہم چاہتے تھے وہ یہ بات مان گئے. میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم. میرے خیال میں بس ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی جی, وضاحت جی. بھی گئے نہیں کچھ چلتی, آج سوال جواب نہیں, ہم بہت جلد ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس اس پہ اور کرنے والے ہیں. جس میں لاہور کی بھی ہیں, اسلام آباد کی بھی مزید ہیں, وہ نمائندے میں نظر نہیں آ رہے, تو کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ایگری ہیں اور ان کے کیا تفصیلات دور کر دیے گئے ہیں؟ اس کا جواب پورے ملک کے تاجروں کی واحد منتخب نمائندہ ملک گیر تنظیم, جو ملک کے الیکٹڈ تنظیم, پاکستان کے اندر تاجروں کی واحد الیکٹڈ تنظیم ہے, جو اس وقت آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہے اور اسٹیج پر بھی بیٹھی ہے. اور پاکستان کے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے منتخب صدر ہونے کے ناطے میں نے پہلے بھی وضاحت کی کہ 80% ملک کراچی سے خیبر گوادر سے چترال, جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر کی تاجر تنظیموں کے بہاف کے اوپر میں نے بڑی وضاحت سے بات کر دی ہے. اور باقی لاہور ہو یا کراچی ہو, اس وقت بھی ہمارے کراچی کے دوست شیخ حبیب صاحب, عتیق میر صاحب, ٹھیک ہے, اور سارے نمائندے, لاہور کے نمائندے, پورے ملک کے نمائندے, اور ہم یہ کئی ادوار کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے قول و فعل کے اور اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر مؤخر کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کے پابند ہیں, اور ایف بی آر بھی اپنے معاہدے کا اسی طرح پابندی بھی کرے گا اور اس کو لے کر بھی جائے گا. جو بات یہاں ہوئی اس سے یوں لگا کہ جیسے جو پچھلی میٹنگ ہوئی یا اس سے پہلے ایف بی آر نے جو مختلف وضاحتیں جاری کی, تو اس میں تو یہ سب کچھ کلیئر تھا, تو کیا آپ لوگوں نے یہ آرڈیننس پڑھا ہی نہیں تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اور آپ یہ اتنا بڑا وہ کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ کئی دنوں کے مذاکرات ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اشکالات ہوتے ہیں, کچھ اشکالات ہوتے ہیں, کچھ حقائق ہوتے ہیں. تو اشکالات کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اور حقائق جو ہم چاہتے ہیں ہم نے اس کے مطابق عمل ہو چکا, ہمارا جو ہدف تھا وہ پورا ہو گیا. اب اس کے اندر کس نے کیا پھیلایا ہم اس وضاحت کے اندر میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. سوشل میڈیا کے لفظ جی, سوشل کلیئر ہو گیا.
सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मैं देखिए जी, ये सोशल मीडिया की बात थी, ठीक है जी, इसमें मीडिया जिम्मेदार है, हमें पता है। सोशल मीडिया की बात मैंने की थी कि सोशल मीडिया पे हमें पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है सोशल मीडिया पे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से जा रही है। जहाँ तक आप कहते हैं कि जी अंजुमन ताजरान को पता नहीं था, ये बातें बहुत सारी जो हैं ये यही इसीलिए नेगोशिएशंस होती हैं, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोग प्रोफेशनल्स को पता नहीं है ये चीज़ें। तो ये बड़ा अच्छा किया है एक किस्म का कि इन्होंने ये बात की और ये हो गई। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।